بات کروں چاہتا ہوں بھی ہے، یہ ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہے. ہمارے جو اسلاف تھے، جو سلف صالحین تھے، وہ دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ہمیں اتنی زندگی دے دے کہ ہمارے جیون میں، ہماری زندگی میں ایک اور رمضان آ جائے. یہ اسلاف کرام دعائیں کرتے تھے. اگر آج ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مغفرت کا، اپنی بخشش کا ایک اور موقع دیا ہے تو یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی خوش نصیبی اور خوش قسمتی ہے. میرے پاس یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے بیچ میں بہت سارے لوگ ایسے تھے، پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس سال ہمارے بیچ میں نہیں ہے، اللہ کو پیارے ہو چکے. یقین جانے کہ جو لوگ پچھلے سال رمضان میں تھے اور اس سال نہیں ہیں، ان کے مقابلے میں ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہماری زندگی میں ایک اور رمضان آ رہا ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑی دور سے دو لوگ آئے، ایک ہی قبیلے کے تھے، ایک ہی خاندان کے تھے، دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے دونوں نے ساتھ میں اسلام قبول کیا. ان دونوں میں ایک آدمی جو تھا بہت محنتی تھا. یہاں محنت سے مراد دنیا کی محنت نہیں ہے، محنت سے مراد یہاں دین کی محنت ہے. یعنی دین کے کاموں میں بہت محنت کرتا تھا، بڑا الرٹ تھا، بڑا چست تھا. دوسرا والا تھوڑا ڈھیلا ڈھالا تھا، کمزور تھا اس کے مقابلے. حضرت طلحہ کہتے ہیں فغزل مجتہد، جو محنتی تھا وہ ایک لڑائی میں شامل ہوا، ایک غزوے میں شامل ہوا، فاستشہد اور شہید ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا. اس کے مقابلے میں جو دوسرا والا تھا وہ 1 سال اور زندہ رہا اور اس کے بعد اپنی نیچرل موت پر اس کا انتقال ہو گیا. حضرت طلحہ کہتے ہیں صحابی رسول، بڑے مشہور صحابی ہیں، اللہ کے رسول کے ان 10 صحابہ میں سے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے جنتی کہا ہے، طلحہ بن عبید اللہ. کہتے ایک دن میں نے خواب دیکھا، خواب میں نے دیکھا کہ میں جنت کے دروازے کے پاس ہوں اور وہ دونوں آدمی وہاں پر موجود ہیں. اچانک جنت کے اندر سے ایک فرشتہ آتا ہے اور پہلے اس آدمی سے جو تھوڑا کمزور تھا اور جس کا انتقال بعد میں نیچرل موت پر ہوا، اس سے کہتا ہے کہ چلو تم اندر چلو جنت میں. اس کو جنت میں لے کر گیا. اس کے تھوڑی دیر کے بعد آیا اور پھر جو پہلا والا جو آدمی تھا جس کا انتقال اللہ کی راہ میں شہید ہو کر کے ہوا تھا اور جو بڑا محنتی تھا، اس کو لے کر کے گیا. اس کے بعد آیا اور مجھ سے کہا کہ تم جا سکتے ہو، ابھی تمہارا ٹائم نہیں آیا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب صبح نیند کھلی تو انہوں نے اپنا یہ خواب صحابہ کرام کو بیان کیا. صحابہ کرام کو ان کا یہ خواب سن کر بڑا تعجب ہوا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی دیندار ہے، محنتی ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے، وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے. ایک آدمی اس کے مقابلے میں کمزور ایمان والا ہے، کمزور عمل والا ہے، اللہ کی راہ میں شہید بھی نہیں ہوا، وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے. صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا. بات پہنچتے پہنچتے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچی. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ الیس قد مکث بعدہ سنتن، یہ بتاؤ کہ یہ جو بعد میں جس کا انتقال ہوا تھا کیا اس کو زندگی میں ایک اور سال نہیں ملا؟ کہا کہ ہاں ملا. تو آپ نے فرمایا الیس قد ادرک رمضان، یہ الفاظ ہیں حدیث کے اور یہ الفاظ ہم سب کو بڑے غور کرنے کے لائق. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا اس کو ایک اور رمضان نہیں ملا؟ فصلى فصام وصلى من قضا وقضا، اس نے اتنی نمازیں زیادہ نہیں پڑھی، اتنا روزہ اس نے زیادہ نہیں رکھا. صحابہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، بات تو صحیح ہے. اس کی زندگی میں ایک رمضان اور آیا، اس نے 30 روزے اور رکھے، تراویح پڑھی، تہجد پڑھی، نماز پڑھی، یہ سب تو زیادہ ہوا اس کی زندگی. اللہ کے نبی نے فرمایا فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، اس 1 سال کی عبادت کی وجہ سے اس کا جو مقام اور مرتبہ اس کے پہلے 1 سال پہلے کے انتقال کرنے والے کے مقابلے میں اتنا ہی ہے جتنا زمین اور آسمان کے بیچ کی دوری ہے.
زمین اور آسمان کے بیچ کی جو گیپنگ ہے، جو دوری ہے، جتنی دوری زمین اور آسمان کے بیچ کی ہے اتنی ہی دوری دونوں کے ثواب میں اور دونوں کے اجر میں۔ تو سب سے پہلا کام ہمیں اور آپ کو اس مہینے میں یہ کرنا ہے کہ اس مہینے کا ہمیں اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ مہینہ دیا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ جو ماحول ہمیں نظر آتا ہے رمضان میں تراویح کا، تلاوت کا، نماز کا، یہ ماحول ہم نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا ہے۔ یہ ماحول اللہ کی طرف سے بنایا گیا، یہ ایٹماسفیئر اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ترمذی کی صحیح روایت، اذا کان اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، جب رمضان کی چاند رات آتی ہے، جب رمضان کی شروعات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین، تمام شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، وہ مردۃ الجن، اور تمام سرکش جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے، وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، فلم یغلق منہا باب، جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فلم یفتح منہا باب، جہنم کا کوئی دروازہ کھلا نہیں ہوتا ہے، وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور اللہ کی طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اللہ کی طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے، اے بھلائی کرنے والے، اے نیکی کرنے والے، اے روزہ رکھنے والے، اے اللہ کا ذکر کرنے والے، اے تلاوت کرنے والے، اے زکوٰۃ دینے والے، اے صدقہ خیرات کرنے والے، اے نیکی کا کام کرنے والے، تو آگے آ جا، تیرا مہینہ آ گیا، تیرا ٹائم آ گیا، تیرا وقت آ گیا۔ اور دوسرے اس کے مقابلے میں جو برے کاموں کا عادی ہے، جو گناہوں کا عادی ہے، پکارنے والا کہتا ہے، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے برائی کے کام کرنے والے، اے غلط کام کرنے والے، اے گناہوں کے کام کرنے والے، تو پیچھے ہٹ جا، یہ مہینہ تیرا مہینہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، رمضان کی ہر رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے کچھ بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں میں ہمیں اور آپ کو بھی شامل کرے۔ یہ رمضان کا مقام ہے میرے بھائیوں، تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں رمضان دیا۔ اور ایک بات کا اہتمام کریں کہ رمضان کا چاند دیکھیں، اپنے فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ رمضان کا چاند دیکھیں، اور چاند دیکھنا بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے، رمضان کا چاند دیکھیں اور یہ دعا پڑھیں، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ، اے اللہ اس چاند کو ہمارے اوپر امن کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما دے، اور اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی ہے، یہ چاند دیکھنے کے ٹائم یہ دعا۔ دوسرا کام جو ہمیں رمضان میں کرنا ہے، رمضان کی سب سے خاص عبادت کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ رمضان کی سب سے خاص عبادت جس کی وجہ سے رمضان جانا جاتا ہے وہ ہے روزہ۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ بڑی مشہور آیت ہے، آپ نے سنی ہوگی بارہا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کا مقصد ہے ہمیں اور آپ کو متقی بنانا، ہمارے اور آپ کے اندر تقوی پیدا کرنا۔ یہ تقوی کیا ہے؟ سیدھے لفظوں میں اگر کہوں تو تقوی جنت کی گارنٹی ہے۔ اللہ کہتا ہے اعدت للمتقین، میری جنت متقیوں کے لیے ہے۔ گویا رمضان ہمیں جنتی بنانے کے لیے آیا ہے۔ ہم جو روزہ رکھتے ہیں 30 دن، یہ روزہ ہمیں متقی بنانے کے لیے، اور متقی کا مطلب جنتی، گویا رمضان ہمیں جنتی بنانے کے لیے آیا۔ لیکن معاف کیجئے، ہم روزہ کیسا رکھتے ہیں یہ بھی بہت بڑا سوال ہے۔ جانتے ہیں روزے میں ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے؟ ہم حج کرتے ہیں تو حج میں ہمیں کرنا سکھایا جاتا ہے، یہ کرو یہ کرو، کنکری مارو، طواف کرو، سعی کرو۔ حج میں کرنا ہے، زکوٰۃ میں دینا ہے، نماز میں کرنا ہے، تمام عبادتوں میں کرنا سکھایا جاتا ہے۔ روزے میں نہ کرنا سکھایا جاتا ہے۔ روزے میں کچھ کرنا نہیں ہے، روزے میں نہیں کرنا ہے۔ روزے میں کھانا نہیں کھانا ہے، پانی نہیں پینا ہے، بیوی کے قریب نہیں جانا ہے،
تو روزہ اصل میں ہمیں نہ کرنے کی ٹریننگ دیتا ہے۔ روزہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر اللہ کے حکم پر ہم کر سکتے ہیں تو جو کام اللہ نے منع کیا ہے اس سے رک بھی سکتے ہیں۔ یہ اصل ٹریننگ ہے روزے۔ اور ایک بات پر اور غور کی، کھانے میں روزے میں ہم نے کیا چھوڑا؟ کھانا چھوڑا۔ کھانا کیا ہے؟ ہماری ضرورت ہے۔ پانی ہماری ضرورت ہے۔ ہمارے اندر جس جنسی خواہشات جو پیدا ہوتی ہیں وہ ہماری ضرورت ہے۔ روزہ ہمیں سبق دے رہا ہے کہ اللہ کا حکم آیا تو تو نے ضرورت چھوڑ دی۔ کھانا تیری ضرورت، پانی تیری ضرورت، بیوی تیری ضرورت، تو نے اللہ کے حکم پر ضرورت کو چھوڑ دیا۔ تو اپنی عادت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تجھے پان کی عادت ہے تو نہیں چھوڑ سکتا، تجھے سگریٹ کی عادت ہے تو نہیں چھوڑ سکتا، تجھے گالی کی عادت ہے تو نہیں چھوڑ سکتا، تجھے گندی چیزیں دیکھنے کی عادت ہے تو نہیں چھوڑ سکتا۔ روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر اللہ کے حکم پر ہم ضرورت چھوڑ سکتے ہیں تو عادت کیوں نہیں چھوڑ سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر آدمی روزہ رکھ کے 16 گھنٹے 15 گھنٹے بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، لیکن اپنے آپ کو اور برائیوں سے بچا کے نہیں رکھتا ہے تو بیکار ہے اس کا روزہ، اس کے منہ پر مار دیا جائے گا اس کو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع، کتنے روزے دار ہیں ان کے روزے کی جگہ ان کے نامہ اعمال میں بھوک لکھی جاتی ہے، پیاس لکھی جاتی ہے۔ ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر، اور کتنے تہجد گزار ہیں کہ رات میں تہجد پڑھ رہے ہیں لیکن ان کے نامہ اعمال میں شب بیداری لکھی جا رہی ہے، راتوں کو جاگنا لکھا۔ تو روزے کا مقصد سمجھے میرے بھائی، روزے کا اہتمام کریں، روزے کو بوجھ نہ بنائیں۔ ابھی سے لوگ بات کریں کیسے روزہ رکھا جائے گا، گرمی کا روزہ ہے، ابھی اتنی گرمی پڑ رہی ہے، مئی میں پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ یہ سب بڑی خراب بات ہے۔ ہم ایسا محسوس کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں کہ جیسے ایک بوجھ ہے ہمارے اوپر۔ اللہ کے بندو، روزہ عبادت ہے اور اس کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ اور یاد رکھو اللہ اپنے بندوں پر وہ چیز نہیں ڈال سکتا جو بندوں کے برداشت کے بعد، یہ بات یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا خالق ہے، وہ ہمیں ایسا حکم دے ہی نہیں سکتا جو ہمارے برداشت سے بات۔ ہم اگر اپنا ایمان مضبوط کریں تو روزہ جو ہے بڑی آسانی سے کٹ جائے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، رمضان میں رات بھر محنت کرتے ہیں، پاور لوم رات بھر چل رہا ہے، گدیوں پر رات بھر بیٹھے ہیں، رات میں کاروبار ہو رہا ہے، دن میں کیا ہو رہی ہے، آرام ہو رہا ہے۔ یہ کوئی بہت اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے، بہت محنت کے کام، بہت طاقت کے کام آپ نہ کریں، لیکن روٹین کے کام آپ کریں۔ رمضان کو آپ یہ ظاہر نہ کریں کہ روزہ رکھ کے آپ بہت سست ہو جاتے کسی کام کے لیے۔ روزے، اور اس بار رمضان میں الیکشن بھی پڑ رہا ہے، میں اس منبر سے کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہ ہم ہندوستان میں ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں۔ آپ تمام حضرات خود بھی اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی الیکشن کے موقع پر ووٹ دینے لی جائیں۔ ایسا محسوس نہ کرائیں کہ روزے کی وجہ سے ہم بہت کمزور ہیں، ہم ووٹ نہیں دے سکتے۔ اس جمہوری ملک میں ووٹ دینا ہماری بہت بڑی طاقت ہے۔ بڑی بڑی جنگیں لڑی گئی ہیں رمضان میں، غزوہ بدر رمضان میں لڑی گئی، فتح مکہ رمضان میں ہوئی، تو رمضان میں صحابہ نے جنگیں لڑی ہیں۔ تو آپ جمہوری ملک میں رہتے ہیں، لوکتانترک ملک میں رہتے ہیں، ووٹ دینا آپ کا ادھیکار بھی ہے اور آپ کی طاقت بھی ہے۔ آپ اس بار الیکشن میں ضرور ووٹ دیں، روزہ رکھ کر کے ووٹ دیں اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی دیں۔ تو روزے کو اس کی شرائط کے ساتھ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدمی روزہ رکھے ہوئے ہے اور جھوٹ بول رہا ہے، غلط بات بول رہا ہے، گندا کام کر رہا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے روزے کی، کھانا چھوڑنے کی، پانی چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ جب تم جھوٹ نہیں چھوڑ رہے ہو، تم غلط چیزیں نہیں چھوڑ رہے ہو، تو کھانا پانی چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ دوسرا کام ہے کہ ہمیں روزے کو صحیح طریقے سے نبھانا ہے۔ تیسرا کام جو ہمیں اس بار رمضان میں کرنا ہے میرے بھائی، رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب رمضان کا ذکر کیا قرآن میں، رمضان کا انٹروڈکشن کرایا تو کیا کہا کہ رمضان تراویح کا مہینہ ہے، رمضان روزے کا مہینہ نہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی پہچان بتائی کہ رمضان میں قرآن اترا، اور ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رمضان میں ہر سال حضرت جبریل کو پورا قرآن سناتے تھے۔ اس وقت تک جتنا قرآن اترا رہتا تھا وہ پورا قرآن سناتے تھے۔ ذرا غور کرو وہ منظر کتنا حسین رہا ہوگا کہ قرآن پڑھنے والا
وہ نبی ہے جو نبیوں کا سردار ہے، اور قرآن جس کو سنا رہا ہے وہ فرشتوں کا سردار ہے، نبیوں کا سردار فرشتوں کے سردار کو قرآن سنا رہا ہے۔ تو رمضان قرآن کا مہینہ ہے، کم سے کم روزانہ آپ رمضان میں ایک پارے کی ضرور تلاوت کریں، کم سے کم ایک قرآن تو پورا آپ ختم کریں، اور کوشش کریں کہ تراویح میں جتنا قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کو گھر سے پڑھ کے آئیں۔ اگر 2 پارے کی تراویح 2 پارا پڑھ کے آئیں، 1.5 پارے کی تراویح 1.5 پارا پڑھ کے آئیں، اس سے تراویح میں آپ کی ذہن اور آپ کی توجہ اور آپ کا ذہن بھی لگے گا، اور قرآن پڑھنے کا آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ چوتھا کام جو اس رمضان میں ہمیں اور آپ کو کرنا ہے میرے پیارے ساتھی، رمضان دعا کا مہینہ ہے۔ قرآن کریم میں جہاں رمضان کا ذکر ہے وہیں بیچ میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا ذکر کیا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ اے میرے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے تو انہیں جواب دے دو میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والے کی دعاؤں کو سنتا ہوں، میں پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہوں۔ بندہ اللہ کے لیے بھوکا ہے، پیاسا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ کو اپنے بندے کی یادہ بڑی پسند آتی ہے۔ رمضان میں خوب دعائیں کرو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ ہم سب گنہگار ہیں اور رمضان سے بہترین توبہ کرنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ جب فرصت ملے، جب موقع ملے، جب تنہائی ملے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ اور گڑگڑاؤ، رو، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تیرے گناہ اتنے ہو جائیں کہ آسمان کے کناروں کو بھر دیں، زمین کو بھر دیں، آسمان کو بھر دیں، اور پھر آ کر کے تم مجھ سے معافی مانگے، غفرت لک، میں تجھے معاف کر دوں۔ اللہ اکبر، بڑا غفور الرحیم ہے ہمارا مالک، بڑا رحمان ہے ہمارا مالک، بڑا رحیم ہے، اور یہ مبارک مہینہ توبہ اور استغفار کے لیے بڑا بہترین موقع ہے، اس کا فائدہ اٹھائیں۔ پانچواں کام، رمضان میں اللہ کی راہ میں خوب صدقہ کریں، زکوٰۃ تو کمپلسری نکالیں، اور رمضان شروع ہوتے ہی اپنی زکوٰۃ کا کیلکولیشن کریں۔ ساڑی کا کاروبار کرتے ہیں آپ، دیکھ لیں آپ کے پاس کتنے کا مال ہے، کتنی کی پونجی ہے آپ کے پاس، اس کو کیلکولیٹ کر لیں۔ مارکیٹ میں کتنا آپ کا مال، اس کو کیلکولیٹ کر لیں۔ جو پیمنٹ آپ کو لینا ہے اس کو اس میں پلس کر لیں، جو دینا ہے وہ مائنس کر لیں، جو مال پھنس گیا وہ مائنس کر لیں۔ کیلکولیشن کر کے جو اماؤنٹ آتا ہے اس کی زکوٰۃ آپ الگ سے طے کر دیں کہ اتنی زکوٰۃ ہم کو نکالنا ہے۔ اب چاہے وہ آپ الگ الگ دیں، اکٹھے دیں، وہ آپ کے اوپر۔ زکوٰۃ نکالنے کے ٹائم ایک بات کا خیال رہے کہ جو آپ کے قریب میں لوگ ہیں، آپ کے رشتہ دار میں جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں، ان کو ترجیح دیجیے، ان کو پریورٹی دیجیے۔ جو آپ کے رشتہ دار ہیں خاندان کے، ان کو اگر آپ نے زکوٰۃ دی تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، ایک رشتہ داری نبھانے کا اور ایک جو زکوٰۃ دینے کا۔ رمضان کے مہینے میں دل کھول کے مال کی محبت کو ایک مہینے کے لیے نکال دیجیے، اللہ کی راہ میں دل کھول کے خرچ کیجیے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے تھے رمضان کا مہینہ آتا تھا، اللہ کے نبی آندھی کی طرح، جیسے آندھی چلتی ہے، اللہ کے نبی ایسی سخاوت کرتے تھے، جو آ رہا ہے اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں۔ تو زکوٰۃ دیجیے، صدقہ خیرات کیجیے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے کہ زکوٰۃ ہماری مائیں بہنیں جو زیورات وغیرہ پہنتی ہیں اس کی بھی زکوٰۃ نکالیں، نہیں نکالیں گی تو وہ زیور ان کے لیے وبال بن جائے گا، ان کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ تو یہ پانچواں کام کریں کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، زکوٰۃ وغیرہ۔ چھٹا کام اس رمضان میں، آنے والے رمضان میں ہمیں اور آپ کو جو کرنا ہے میرے بھائی، رمضان میں تھوڑی فرصت ہمیں ملتی ہے دین کی طرف توجہ دیں، تھوڑا دین کو سیکھنے کی کوشش کی۔ آج اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے، موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، علماء کے بیانات موجود ہیں، آپ مستند علماء کے، معتبر علماء کے بیانات سنیے، توحید کے بارے میں سیکھیے۔ کتنے لوگ ہیں نماز کا طریقہ نہیں معلوم، نماز کے طریقے پر آپ دیکھیے ویڈیو موجود ہے، آپ ویڈیو کے ذریعے نماز کا طریقہ سیکھ لیجیے۔ کتنے لوگ ہیں آج تک ان کو اللہم باعث بینی والی دعا یاد نہیں، آج تک وہ سبحانک اللہم سے کام چلا رہے، بولے ارے یہ بھی تو صحیح ہے، لیکن اللہم باعث بینی زیادہ فضیلت ہے، اس کا زیادہ ثواب ہے، اس کے اندر جو چیز ہے وہ سبحانک اللہم کے اندر نہیں ہے۔ تو اللہم باعث بینی والی دعائیں آپ محنت کریں، کوشش کریں، ایک مہینے کا ٹائم آپ یاد کر لیں۔ دعائیں قنوت کتنے لوگوں کو یاد کر لیں آپ۔ رمضان کو دین سیکھنے کا ذریعہ بنائیں۔ کتنے لوگ قرآن غلط پڑھتے ہیں، کسی حافظ کو پکڑ میں،
کسی حافظ کو پکڑ لیں، حافظ جی تھوڑا سا مجھے میرا قرآن صحیح کرا دیں، روزانہ آدھا گھنٹہ کا ٹائم نکالے، قرآن 100% گارنٹی ہے صحیح ہو جائے گا. اور آج تو ماشاءاللہ گوگل پلے آپ کھولیں، گوگل پلے کے اوپر موبائل کے اوپر ایک ایپلیکیشن آتا ہے نورانی قاعدہ. نورانی قاعدہ کا پورا ایپ ہے، اس میں مولوی صاحب پڑھ رہے ہیں، آپ کو سننا ہے، سنتے سنتے آپ اپنی اصلاح کر لیں، 1 مہینہ محنت کریں، قرآن آپ کا صحیح ہو جائے. تو دین سیکھنے کا ذریعہ بنائے میرے پیارے ساتھیوں. اس رمضان 7واں کام اس رمضان میں ہمیں اور آپ کو جو کرنا ہے، تراویح کی نماز. میں جانتا ہوں کہ تراویح کی نماز ہمارے جماعت میں خاص طور سے لوگ اس کو بہت اہمیت نہیں دیتے، کہتے تو نفل نماز ہے. بے شک نفل نماز ہے، ہم کہاں کہتے کہ فرض ہے، لیکن یاد رکھیں تراویح کی جو فضیلت ہے وہ سال کے 11 مہینے ملنے والی ہے. تراویح کے اندر 2 چیزیں ہیں. پہلی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان میں تراویح کی نماز پڑھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ بہت بڑا ثواب ہے، ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں. اور آپ ایک بات سوچیے، تہجد کی جو نماز ہوتی ہے، اللہ سب کو توفیق نہیں دیتا، اللہ کے بڑے گنے چنے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے بڑے نیک بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ یہ توفیق دیتا ہے کہ رات میں بستروں سے الگ ہو کے تہجد پڑھتے ہیں. وہ موقع، وہ سنہرا موقع آپ کو تراویح کی شکل میں ملتا ہے. یہ تراویح کیا ہے؟ تہجد ہی کی نماز. اور آپ یاد رکھیں کہ رمضان میں تراویح کی نماز امام کے ساتھ پڑھنا زیادہ افضل ہے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ جب امام کے ساتھ آدمی نماز پڑھتا ہے کتب لہ قیام اللیلۃ، پوری رات اس کو نماز پڑھنے کا ثواب. آپ نے 2 پارہ تراویح پڑھی، 1 گھنٹہ تراویح پڑھی، آپ کو پوری رات تراویح پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے. تو اس موقع کو میرے بھائیوں جانے نہ دیں، رمضان میں تراویح کی نماز کو پابندی سے پڑھیں. کوشش کریں کہ لاسٹ تک تراویح کی نماز آپ پڑھیں. ہمارے بہت سارے بھائی ہیں شب قدر میں بڑی محنت کرتے ہیں، شب قدر میں پوری مسجد فل ہو جاتی ہے، اور تراویح کی نماز میں پتہ لگا 1-2 دن بڑی اچھی تعداد ہے پھر لوگ غائب ہو گئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تراویح کی نماز کا جو ثواب ہے، جو فضیلت ہے، پورے مہینے اس کو حاصل کیجئے، یہ پھر ملنے والا نہیں. 8واں کام اس رمضان میں جو کرنا ہے، دیکھو رمضان ہمیں کنٹرول کرنا سکھاتا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس مہینے میں کھانے پینے کے معاملے میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. ان کے منہ سے جب بات نکلتی ہے تو پکوان کی، کھانے کی، پینے کی. ان کے گھر میں آپ چلے جائیں، دسترخوان پر بے شمار چیزیں اور نعمتیں موجود. میں اس کو حرام نہیں کہتا، اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ اظہار کریں، مگر میرے بھائی ایک بات یاد رکھیں کہ کہیں آپ کا یہ کام فضول خرچی میں شامل نہ. آج ہم نے افطاری کے اندر جو اہتمام کرنا شروع کر دیا، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہمارے گھر کی عورتیں عصر سے لے کر کے، بلکہ کبھی کبھی ظہر بعد سے لے کر کے مغرب تک پکانے میں، چھاننے میں، بنانے میں لگی رہتی ہیں. اللہ کے بندو، عبادت ان کو بھی تو حق حاصل، وہ بھی تلاوت کریں، وہ بھی نماز پڑھیں. تو افطاری میں، کھانے میں تھوڑا کنٹرول سے کام لے. ایسا نہ ہو کہ رمضان جو ہمیں صحت اور جسمانی اعتبار سے مضبوط بنانے آیا تو ہمارا پیٹ اور خراب ہو جائے. تو کھانے پینے کے معاملے میں تھوڑا کنٹرول کریں. اور ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ جب افطار کرنے بیٹھیں تو کوشش کریں کہ ایک آدمی کو، کم سے کم ایک آدمی کو دسترخوان پہ بٹھا دیں. اپنے رشتہ دار کو، پڑوسی کو، دوست کو روزانہ 30 دن یہ معمول بنا لیں کہ ایک آدمی کو ہمیں افطار کرانا ہے. ثواب کیا ہے اس کا؟ ثواب یہ ہے، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا من فطر صائما کان له مثل اجر. جو ثواب اس روزے دار کو مل رہا ہے، جتنا ثواب، وہ ثواب آپ کو بھی ملے گا. اور وہ روزے دار یہ نہ سمجھے کہ آپ کے یہاں آ کے افطار کر رہا ہے تو اس کا ثواب کم ہو گیا. اس کا ثواب ایز اٹ از جیسا ہے اس کو ملے گا. اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور اس کے برابر ثواب آپ کو ملے گا. اگر آپ کو 30 روزے کی جگہ 60 روزے کا ثواب فری میں مل رہا ہے تو کیا برا ہے میرے بھائیو. کوشش کریں دسترخوان اپنی گدی پہ اپنے کمرے میں بچھا کے ایک آدمی کو ساتھ میں بٹھا لیں، اس کو معلوم کریں. اور 9واں کام رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہمارے جو رشتہ دار ہیں، ہمارے جو قریبی لوگ ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، اگر کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کریں. کوئی بیمار ہے اس مہینے میں جا کے اس کی عیادت کریں. کسی سے اگر آپ کی دوری ہے، دوری کو ختم کریں. اس مہینے کو صلہ رحمی کا مہینہ بنا لے، رشتوں کو جوڑنے کا مہینہ بنا لے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے سے آدمی کی عمر بڑھا دی جاتی ہے. آدمی کی عمر میں